اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے جمہوریت نظام کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام کیا اور رول بائی اسلام یعنی اسلام کے ذریعے حکمرانی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلفائے راشدین نے بشکل خلافت اس حکمرانی کو جاری رکھا اور دنیا نے مسلمانوں کا عروج دیکھا۔ 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے اسلام کے ذریعے حکمرانی کی۔ جس وقت مسلمانوں کا عروج کا دور تھا، یورپ میں ڈارک ایجز تھے اور وہاں چرچ کی حکمرانی تھی۔ یورپ کے حکمران یہ گمان کرتے تھے کہ خدا نے ان کو انسانوں پر حکومت کا اختیار دیا ہے۔ وہ اپنی اس قوت کو اللہ سے حاصل کردہ سمجھتے تھے اور انسانوں پر ظلم و ستم کرتے۔ اپنے اس غلط گمان کی وجہ سے وہ لوگوں کو ایسے محکوم بناتے جیسے کہ ایک آقا اپنے غلام کو محکوم بناتا ہے۔ اس وجہ سے حکمرانوں اور عوام الناس کے درمیان ایک کشمکش شروع ہوئی۔ فلاسفرز اور مفکرین میدان میں آئے، حکومت کے موضوع پر بحث و مباحثے ہوئے اور ظلم و ستم سے عاجز ان لوگوں نے رول آف چرچ کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو آزاد کیا اور اپنے معاملات چلانے کے لیے جمہوری نظام وضع کیا، اور یہاں سے ان کی نشاط ثانیہ یعنی ریوائول کا آغاز ہوا، اور 100 سال کے اندر اندر وہ آدھی دنیا کو اپنی کالونی بنا چکے تھے۔ کفار نے 1924 میں عثمانی خلافت کا خاتمہ کیا اور مسلم علاقوں میں اپنے پنجے گاڑے اور ان کا بندر بانٹ شروع کیا۔ مسلم علاقوں کو تقسیم کیا اور ہر ٹکڑے پر اپنا ایجنٹ حکمران بٹھایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 سے زائد سالوں سے یہ کھیل جاری ہے، کبھی جمہوریت اور کبھی آمریت۔ جمہوریت اور آمریت دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ آمریت میں ایک آدمی جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ حکمرانی کرتا ہے یعنی قانون سازی کرتا ہے، اور جمہوریت میں 342 آدمی قانون ساز ہوتے ہیں، اور یہ کام اتنے سالوں سے جاری و ساری ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں پر چند مخصوص خاندان ہی ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، لا یلدغ المومن من جہر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، کجا کہ یہاں پوری امت اس جمہوریت کے سوراخ سے 70 سے زائد سالوں سے ڈسی چلی آ رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی ابتدا کیا ہے۔ جمہوریت کوئی جدید فلسفہ یا انسانی ارتقاء کی معراج نہیں ہے۔ سب سے پہلے یونانیوں نے جمہوریت کے بارے میں بات کی تھی، جمہوریت کو ایز اے نظام اپنایا تھا۔ یونانی 73 خداؤں کو پوجتے تھے اور حکمرانی کے نام پہ چند لوگ اکٹھے ہوتے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرتے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت ایک صحیح نظام ہے اور اسلام سے ہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا تصور جو کہ اسلام سے صدیوں پرانا تھا کسی آیت، حدیث اور اقوال صحابہ میں جگہ نہ پا سکا، جبکہ دوسری طرف اسلام کے عقیدہ توحید کے بارے میں بار بار ہمیں قرآنی نصوص اور آیتیں اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی عقیدے کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، اور نہ اس قسم کی کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہمیں ملتی ہے جو اس بات کا اعتراف کرتی ہو کہ اسلامی نظام حکومت در حقیقت جمہوریت کی ہی ایک شکل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے در حقیقت ارسطو کے فلسفے کی تشریح و توثیق ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، گویا جمہوریت اسلام سے تو نہیں ہے۔ تو پھر جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکمرانی، رول بائی دا پیپل، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے عوام کی حکمرانی۔ اس کو تھوڑا اور مزید وضاحت کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو ایسے بنے گا کہ عوام حاکمیت اعلیٰ کے حامل ہیں، عوام اختیارات کا سرچشمہ ہیں،
وہ اپنے ارادے کے خود مالک ہیں اور وہ کسی بھی دوسری ذات کے سامنے آنسربل نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے۔ سب کچھ عوام ہے۔ اب چونکہ عوام کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ناممکن ہے، تو ووٹ کے ذریعے عوام اپنے منتخب نمائندے چوز کرتے ہیں اور ایک مجلس قانون ساز یعنی پارلیمنٹ بناتے ہیں جہاں آئین و قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ گویا جمہوریت کا مطلب ہوا قانون سازی اور آئین سازی۔ تو اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ جمہوریت کا مطلب ہے محاسبے کا نظام، یا جمہوریت کا مطلب ہے شورا یا الیکشن اور ووٹ ڈالنا، تو پھر یہ تو اوور سمپلیفیکیشن کرنا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جمہوریت کی اساس، جمہوریت کی بنیاد، جمہوریت کی بیسز قانون سازی اور آئین سازی ہے، نہ کہ الیکشن، محاسبہ یا شورا۔ اب ایک لفظ ہم نے یہاں بار بار استعمال کیا، آئین۔ آئین کا لفظ ایک بہت اہم لفظ ہے۔ آئین کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ انگریز جب بر صغیر پر حاکم تھے تو ان کا دستور برٹش انڈیا ایکٹ 1935 تھا۔ مسلمانوں نے انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا جب فیصلہ کیا اور اسلامی نظام تلے زندگی بسر کرنے کی خواہش کی، تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت نے جنم لیا۔ پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد اس کا پہلا دستور بھی کچھ عرصے تک برٹش انڈیا ایکٹ 1935 ہی رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 بھی شامل تھا، اور یہ دونوں سیکولر قوانین ہیں۔ گویا نیا بننے والا ملک سیکولر قوانین پر کھڑا تھا۔ بلا شبہ یہ برطانوی پارلیمنٹ ہی تھی جس نے لندن میں بیٹھ کے برٹش انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت پاکستان کے لیے ابتدائی دستور تیار کیا، یعنی پاکستان کے تمام آئین اور قوانین کی بنیاد، یعنی 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کے آئین کی بنیاد یہ سیکولر قوانین ہی تھے، یعنی یہ آئین سیکولر ڈھانچے پہ تیار کیے گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو کہ یعنی کافروں کے بنائے گئے قوانین اور دستور کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا۔ یہاں تک کہ پاکستان کے موجودہ آئین کے بیشتر ایکٹس ایسے ہیں جن کی دفعات کے نمبر بھی اس اسلامی جمہوریہ کے قیام سے پہلے کے ہیں، اور اکثر قوانین ایسے ہیں جن کی کامنسنگ ڈیٹس ابھی بھی 1935 اور اس سے پہلے کی لکھی جاتی ہے، جب قانون برطانوی وائسرائے ہند کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو لب لباب بات کا یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کے دوران جب لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے، ہزاروں عصمتیں پامال ہوئیں، لیکن افسوس کہ تاریخ کی اتنی عظیم قربانی کے باوجود بھی برصغیر کے مسلمان آزاد نہ ہو سکے۔ انگریز کا چہرہ تو چھپ گیا، لیکن انگریز کا نظام بشکل سیکولر آئین پاکستان کے بننے کے بعد بھی قائم اور دائم رہا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ آئین کی بات کرتے کرتے دین پہ کیوں کر چلی گئی؟ دین تو الحمدللہ ہمارا اسلامی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو سب ہم اسلام سے ہی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام محض عبادتوں کے طریقے پہ مشتمل مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مکمل نظام حیات، ایک طریقہ زندگی ہے۔ اور ابھی ہم نے بات کی کہ آئین بنیاد ہوتا ہے کسی ملک کی، یعنی اسی آئین کی بنیاد پر قوانین اور نظام چلتے ہیں، یعنی معاش، معاشرت، عدالت، حکومت، تعلیم۔ الغرض یہ قوانین ہی دراصل زندگی کا طریقہ کار قرار پاتے ہیں۔ تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ہیں؟ ہمارا اکنامک سسٹم جس سے ہماری پورے ملک کی اکانومی چل رہی ہے، وہ سودی بینک اور اسٹاک ایکسچینج پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہماری تعلیم، آپ کے اور میرے، ہم سب کے ہی بچے اسکول جاتے ہیں،
اور جو ابھی یوتھ یہ سن رہی ہے وہ خود اسکول کالج یونیورسٹی جا رہی ہوگی، تو کیا وہاں پہ سب کچھ اسلام سے ہو رہا ہے؟ ہمارا سوشل سسٹم، ہماری معاشرت، ہماری شادی بیاہ، تقاریب، گھروں میں رہنا سہنا، کیا یہ سب اسلام سے ہے؟ یعنی ہماری زندگیاں کیا اسلامی دین، اسلامی طریقہ کار، اسلامی آئین اور قوانین پہ بنیاد کرتی ہیں، یا سیکولر دین، سیکولر طریقہ کار اور سیکولر آئین اور قوانین کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں؟ تو کیا اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں گے، یا ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے؟ سوچئے گا اس پہلو پر۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کے آئین اور اس سے بننے والے قوانین سیکولر تھے، اور یہ سیکولر آئین اور قوانین مسلمانوں کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہ تھے۔ اس آئین پر اسلامی ذہن کے لوگوں نے ہمیشہ انگلی اٹھائی، کیونکہ پاکستان کے لوگ شروع سے یہ بات جانتے تھے کہ پاکستان اسلام کی خاطر مورز وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کے آئین کا سیکولر ہونا منتخب حکومتوں اور ان نمائندگان کے لیے بھی باعث شرم ہی رہا۔ تو انگریز کے چھوڑے ہوئے اس استعماری نظام اور اس آئین کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے اور عوام کو اس نظام میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں نے کچھ کام کیے۔ قرارداد مقاصد، جس کو ہم آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، 1949 میں یہ پاس کیا گیا۔ 1985 میں قرارداد مقاصد کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا گیا، اور اسی قرارداد مقاصد کے تحت آئین میں کچھ ظاہری تبدیلیاں کی گئیں، یعنی دستور میں کچھ اسلامی دفعات، اسلامی آرٹیکلز شامل کیے گئے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ آئین کے سیکولر ہونے پہ پردہ ڈالا جا سکے۔ ابھی میں نے آپ کو آئین کی سیکولر بنیاد دکھائی، اس سیکولر بنیاد پہ پردہ ڈل جائے اور مخلص مگر سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اب یہ سیکولر آئین اسلامی آئین میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کیا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اور اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ چونکہ پاکستان کے جمہور کہتے ہیں عوام کو، چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیار اور اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے۔ یعنی کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں کہ پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اگلی ہی سانس میں اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت اعلیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی اس سوورن اتھارٹی کو مقدس امانت کا نام دے کے اسے لے کے عوام کے سپرد کر دیا، اور عوام کی نمائندہ مجلس قانون ساز یعنی پارلیمنٹ کو یہ اختیار، یہ اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ آئین سازی کے دوران کوئی بھی قوانین بنا سکتی ہے۔ گویا قرارداد مقاصد نے حاکمیت اعلیٰ یعنی سوورن اتھارٹی اللہ تعالیٰ سے چھین کے عملی طور پہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دی۔ تو یہ ہو گیا ایک دھوکہ۔ کیوں؟ ایک طرف تو کہا کہ تمام کائنات کی سوورن اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن فوراً ہی ہاتھ کے ہاتھ اختیارات اور اقتدار منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ گویا قرارداد مقاصد کی شمولیت نے آئین کی سیکولر بناوٹ کو ہرگز تبدیل نہیں کیا، بلکہ قرارداد مقاصد تو خود سیکولر بنیادوں پر قانون سازی کے لیے اور غیر اسلامی قوانین کے لیے گنجائش مہیا کرتی ہے۔ اسی قرارداد مقاصد میں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے 280 آرٹیکلز، اس قرارداد مقاصد کے جو 280 آرٹیکلز ہیں، اس میں سے کسی بھی آرٹیکل کو وضع کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو دلیل نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ تمام آرٹیکل قرآن و سنت سے قطع نظر محض انسانی سوچ اور انسانی فہم کا نتیجہ ہیں۔ اور ان 280 آرٹیکلز کو اس بنیاد پہ اختیار نہیں کیا گیا کہ یہ آرٹیکلز قرآن و سنت سے اخذ ہو رہے ہیں، کہ یہ آرٹیکلز قرآن و سنت سے ڈرائیو ہو رہے ہیں، بلکہ محض اس وجہ سے اپنایا گیا ہے کہ اسمبلی کی 2/3 میجورٹی یعنی 2/3 اکثریت نے انہیں دستور کے طور پہ قبول کر لیا ہے۔ نتیجتاً 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کی شمولیت کے باوجود قانون کا ماخذ،
قانون کا سورس انسان ہے، نہ کہ قرآن اور سنت. لہٰذا اسے اسلامی کہنا اسلام کے احکامات کے ساتھ سنگین مذاق ہے. اور یہ سارے چور دروازے اسی لیے کھلے کہ قانون سازی کا اختیار انسان کو مل گیا. اور اس قانون سازی کے اختیار کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری نظام میں حکمران ٹولہ جب چاہتا ہے قوانین میں امینڈمنٹس کر کے اپنی ذات اور اپنی پالیسیز کو عدالتی کارروائی سے بالاتر بنا سکتا ہے. اور یہی بات آپ کے آئین کا آرٹیکل نمبر 248 کہہ رہا ہے کہ صدر، گورنر اور وزراء عدالت میں پیش ہونے سے مستثنا ہیں. تو یہ بھی ایک دھوکہ. دراصل جمہوریت میں محاسبہ ایک مذاق ہے. حکمران طبقہ کچھ بھی کرے وہ عدالت میں تو پیش ہوگا ہی نہیں، اور بعد میں آئین میں ترامیم کر کے اپنے آپ کو قانونی تحفظ دے دے گا. گویا یہ کوئی جرم کریں، یہ اسلام کے خلاف کچھ بھی کریں، یہ سود نافذ کریں، یہ فحاشی کو پروموٹ کریں، یہ نیٹو کو راستہ دیں، یہ ریمن ڈیوس کو بھگا دیں، عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ابو لا ہیں. دے آر ابو لا. اور مزید کیا کہتی ہے قرارداد مقاصد؟ قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. یہاں بھی قرآن و سنت پر عمل سے ڈیویشن کی گنجائش رکھی گئی ہے. قرارداد مقاصد میں مسلمانوں کے لیے اسلام پہ چلنا لازم نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں ویسٹرن تھاٹ کے، یہ جو فریڈم کا ویسٹرن تھاٹ ہے نا، اس کے مطابق اسلام پہ چلنے کی آزادی دی گئی ہے. بس آپ چاہیں تو اسلام پہ عمل کریں اور چاہیں تو کفر پہ عمل کریں، آپ کو آزادی دی جا رہی ہے. چنانچہ اسلامی چینلز کے ساتھ غیر اسلامی چینلز بھی ہوں گے، اسلامی اسکولوں کے ساتھ ساتھ سیکولر اسکول بھی ہوں گے، اور اسلامی بینکوں کے ساتھ ساتھ قطع نظر یہ کہ وہ اسلامی بینک کتنے اسلامی ہیں، غیر اسلامی بینکس بھی ہوں گے. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایسی کوئی چوائس نہیں دیتا. تو ثابت ہوا کہ قرارداد مقاصد نے کفر کا راستہ کیا روکنا ہے، وہ تو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے خود ایک چور دروازہ مہیا کر رہی ہے. اسی قرارداد مقاصد میں پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی ذکر ہے، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے جس کا مقصد صدر، گورنر یا اسمبلی کی اکثریت کی طرف سے بھیجے جانے والے قوانین کا اسلامی حیثیت سے جائزہ لینا اور پھر اپنی رپورٹ پیش کرنا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین تمام مکاتب فکر سے ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیم اور تحقیق کے ماہر ہوتے ہیں. جب اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوگی تو لوگوں کو امید بندی ہوگی کہ اب کچھ اسلامی ہو جائے گا. لیکن آپ کے ہی آئین کا آرٹیکل نمبر 230 یہ کہتا ہے کہ صدر، گورنر یا پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لیے بغیر حکم نافذ کر سکتے ہیں. یعنی کیا یہ چیک کریں گے اور کیا یہ رائے دیں گے، ان کے تو اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آئین کے تحت اس کونسل کی حیثیت محض مشاورتی سی ہے. اس کی سفارشات پر اور تجاویز پر عمل کرنا ارکان پارلیمنٹ یا کابینہ یا حکومت پر لازم نہیں. بس یہ بھی عوام کو دھوکہ دینے کی ایک اور کوشش ہے. لوگوں کو یہ جتایا جائے کہ ہم نے اسلام کے مطابق قوانین کو ڈھالنے کے لیے علماء اور مشائخ کی ایک کونسل بنا دی ہے، تو اب گویا اسلام نافذ ہو ہی جائے گا. کیسا کھلواڑ کرتے ہیں نا یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ. اور آپ لوگ سب ایک بات یاد رکھیے گا، جب افکار کمزور ہو جاتے ہیں، جب کانسیپٹس کمزور ہو جاتے ہیں، جب مفاہیم کمزور ہو جاتے ہیں، تو جذبات کو دھوکہ دینا تو ایک بہت ہی آسان سی بات ہے. جذبات تو بہت سپرفیشل ہوتے ہیں نا، وہ جلدی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو ہم ابھی اور بھی دھوکے دیکھیں گے. اسی قسم کا ایک اور دھوکہ فیڈرل شریعہ کورٹ آف پاکستان. آئین کی دفعہ 203 کے تحت فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کیا گیا. یہ کورٹ کیا ہے؟ Federal Sharia Court is a constitutional court of Pakistan which has the power to examine and determine whether the laws of the country comply with Sharia laws or not.
اس آئینی عدالت کا کام یہ چیک کرنا ہے کہ قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، لیکن اسی آئین میں یہ طے کر دیا گیا کہ کیونکہ آئین فیڈرل شریعہ کوڈ کے جائزے سے خصوصی طور پہ محفوظ رکھا گیا ہے، لہٰذا آئین کی دفعات فیڈرل شریعہ کوڈ کے دائرہ اختیار سے یعنی جورسڈکشن سے باہر ہوں گی، یعنی کہ ایک اور دھوکہ۔ آئین بنانے والے حضرات چونکہ یہ جانتے تھے کہ آئین پاکستان غیر اسلامی اور سیکولر ہے، لہٰذا اسے فیڈرل شریعہ کوڈ کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا گیا تاکہ اس ریاست کی سیکولر بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے۔ آئین قانون سازی، آئین سازی اور قانون سازی، ان دو موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ بلڈنگ جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، یہ مجلس قانون ساز ہے، اور یہ جو آئین سازی اور قانون سازی کا ذکر میں کر رہی تھی، یہاں بیٹھے لوگ یہی قانون سازی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ تو ہم ایسا کریں گے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد اسلامی لوگ اس پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور اب وہ اسلامی قوانین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ قرآن اور حدیث سے کچھ احکامات لیتے ہیں اور اس کا پہلے ہم بل پاس کرائیں گے، پھر ہم اس کا قانون پاس کرائیں گے، یعنی ہم وہ طریقہ ابھی یہاں پہ دیکھیں گے جس کے ذریعے سے قانون سازی ہوتی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور وہ اللہ کے چند احکامات لے کے قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چار احکامات لے لیتے ہیں جس سے ہم قانون بنائیں گے۔ ایک حدیث ہے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، اس کے اوپر ہم ایک قانون بناتے ہیں۔ مرتد کی سزا موت ہے، سود حرام ہے، اور رولنگ پوسٹ پہ مسلمان مرد حاکم بنے گا۔ تو پہلا ظلم آپ دیکھیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن اور سنت مبارکہ خود قانون نہیں ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے من بدل دینہ فقتلو، یا قرآن کہہ رہا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا؟ کیا قرآن اور حدیث کے قانون ہونے کے لیے کافی نہیں کہ یہ اللہ کے نازل کرتے ہیں؟ جبکہ میں اور آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کا تو نعرہ ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ تو نہیں، پہلا ظلم یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو قانون بننے کے لیے منتخب نمائندوں کی اجازت درکار ہوگی۔ دوسرا ظلم، جو ممبر اس بل پہ بات کرے گا سود کی حرمت پر، مرتد کی سزا پر، عورت کی حکمرانی پر، یعنی جو ممبر ان موضوعات پہ بات کرے گا وہی ممبر بازار حسن کے متعلق بھی تجویز پیش کر سکتا ہے، شراب کے اوپر بھی اپنی کوئی تجویز پیش کر سکتا ہے، چرس اور ہیروئن کے اوپر بھی اپنی کوئی تجویز پیش کر سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ممبران دونوں ہی باتیں کر سکتے ہیں تو پھر شریعت کی علیحدہ کیا خصوصیت ہے، شریعت کا علیحدہ سے کیا کام ہے؟ یہ دوسرا بڑا ظلم ہو گیا۔ تو ہم چلتے ہیں بل بنانے کی طرف۔ تو جو ہے وہ چاروں تجاویز پیش کی جائیں گی اسپیکر کے سامنے۔ اب ہم یہاں ایک اور ظلم دیکھتے ہیں، جب بھی اسپیکر کے سامنے کوئی تجاویز پیش کی جاتی ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ تجاویز آئین کے ضابطۂ کار کے مطابق ہوں، اور آئین کو تو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ سیکولر ہے، یعنی یہ احکامات کا آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ انہیں بحث کے لیے منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی ایوان اس پہ بحث کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے آئین کے مطابق ہونا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لیں، عورت کی حکمرانی کا بل آ رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے، یعنی آئین کے ضابطۂ کار کے خلاف ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد باہمی برابر ہیں۔ اور یہ شک کہاں سے آ رہی ہے، یہ آرٹیکل کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے ویسٹرن تھاٹ ہے جینڈر اکوالٹی کی۔ تو اس حکم پر کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی، یہ اس پہ بل پاس نہیں ہوگا۔ قانون تو بعد میں بننے کی بات ہے، یہ پہلے ہی سٹیج پہ ریجیکٹ ہو جائے گا کہ اس پہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ چلے ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم دوسرا لے آتے ہیں کہ اسلام کا حکم ہے کہ رولنگ پوسٹ پہ مسلمان مرد ہی حاکم بن کے بیٹھیں گے۔
تو آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں، تو رانا بھگوان داس کا چیف جسٹس ہونا عین جائز ہے، تو اس پر بھی بل پاس نہیں ہوگا کجا قانون بنے۔ ہم تیسرا حکم لے کر آتے ہیں آگے، مرتد کی سزا موت ہے، لیکن آپ کے آئین کی دفعہ نمبر 20 کہتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی عقل اور ضمیر کے مطابق اپنی پسند کا مذہب اختیار کرے اور اس کی پیروی کرے۔ تو یہ تینوں اسلامی احکامات جن کے پیچھے قرآنی آیات اور احادیث کی دلیل کھڑی ہوئی ہے، ان کو سر جھکا کے اسمبلی سے نکل کر مسجد اور مدرسے میں چلے جانا ہوگا۔ وہاں ان کو پڑھایا جائے گا، حدیث کی صحت اور متن پہ گفتگو ہوگی، آیات کی تفسیر پہ بات چیت ہوگی، ان پر کتاب لکھی جائے گی، انہیں لائبریری میں رکھا جائے گا، لیکن قانون بن کر نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آئین کے ضابطۂ کار کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ایک کافی ایک بک میں سے ایک پوری بک ہے جس میں سے میں نے یہ چھوٹا سا چنک نکالا ہے، ورنہ اس کی اپنی فردر بہت ڈیٹیلز ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے انشاءاللہ انہیں ہم وہ بک بھی مہیا کر دیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کون ہو گیا یہاں پہ؟ سوورن اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ قرآن اور سنہ کے پاس، یا 73 کے آئین اور اس پارلیمنٹ کے پاس؟ اوپر جو ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ کے پاس حاکمیت اعلیٰ ہے، اور پھر وہ انسان کے منتخب نمائندوں کو شفٹ جو کر دی گئی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب سود کا حکم لے لیتے ہیں، وہ آئین کے مطابق ہے، تو اب اس پر بل پاس ہو جائے گا اور اب قانون سازی کا عمل شروع ہوگا۔ بل پاس ہو گیا سود کے اوپر، اب قانون سازی کا عمل شروع ہوگا، یعنی چیئرمین قومی اسمبلی یا اسپیکر قومی اسمبلی اس پر بحث کرنے کے لیے دن مقرر کریں گے اور مقررہ دن پر بحث شروع ہوگی۔ یہ آپ غور کیجئے گا کہ بحث کس بات پر ہو رہی ہے؟ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمان کے مالک کی نازل کردہ بات کو قانون کا درجہ دیا جائے یا نہیں دیا جائے، یعنی اسے منظور کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس آئین کی کسی شق میں، کسی آرٹیکل میں یہ اشارہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلامی بل پیش ہوگا تو اس پر صرف کلمہ گو مسلمان اپنی رائے کا اظہار کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھے مسلمان اور غیر مسلمان سب اس پہ بات کریں گے، چاہے کوئی شراب کی فیکٹری کا چیئرمین ہو، چاہے کوئی سگریٹ بنانے والی کمپنی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ممبر قومی اسمبلی ہے تو وہ اس پر باتیں بنائیں گے، یعنی اللہ کے حکم کے فائدے نقصانات گنوائیں گے کہ دیکھیں آج کے حساب سے یہ پریکٹیکل نہیں ہے نا، اسلام پرانا ہو گیا ہے تو اسلام کو نئے زمانے کے مطابق چلنا ہوگا، یا چور کے ہاتھ کاٹیں گے تو پورا ملک ٹنڈا ہو جائے گا، سود حرام کر دیں گے تو معیشت کیسے چلے گی، ایسے پھپتیاں کسیں گے، ہنسی مذاق ہوگا، عورت اور مرد کی اس مخلوط اسمبلی میں سب کچھ ہوگا، روز عوام کو چٹکلے سننے کو ملیں گے، ایوان کی کاروائی کی جھلکیاں اخبار میں پڑھنے کو ملیں گی اور ٹی وی پر دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے یہ، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل تماشا کیا جا رہا ہے تو تم ان سے منہ موڑ لو یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں۔ اعرض عنہم، ان سے اعراض کرو، ان سے منہ موڑ لو۔ اور یہاں پہ مسلمان اس ایوان کا حصہ بن کے اس یخودون کا حصہ بھی بنتے ہیں اور اس کو مقدس بھی مانتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ اچھا جناب، 25 دن، 20 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ یہ کاروائی چلے گی، یہ اجلاس چلتا رہے گا، روز ایسے ہی سب کچھ ہوگا جو یہ میں نے پیچھے بتایا، پھر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اگر جو میجورٹی نہیں ملی، یعنی جو 342 لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے ان کو 50% سے کم ووٹ ملے تو اس حکم کو بھی سر جھکا کے اسمبلی سے نکل کے مسجد مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا۔ اور اگر میجورٹی مل گئی تو اصول تو یہ بنتا ہے کہ قانون بننا چاہیے، لیکن نہیں، آئین کی دفعہ 70 کہہ رہی ہے کہ اگر ایک ایوان کسی بل کو قبول کر لے
تو اسے دوسرے ایوان بھیجا جائے گا، یعنی میجورٹی ملنے کے بعد بھی قانون نہیں بنے گا، اور قومی اسمبلی سے یہ بل سینٹ اسمبلی چلا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں جن کو میں اور آپ ووٹ سے چوز کرتے ہیں، اور سینٹ اسمبلی میں سلیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں۔ اب سینٹ والے اس پر بحث اور مباحثہ کریں گے، دوبارہ وہی ڈرامہ ہوگا، وہی چٹکلے، ہنسی مذاق، فائدہ نقصان، مناظرے، مسلم غیر مسلم سب دوبانے دراز کریں گے اللہ کے حکم کے اوپر۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ پھر چلے گا۔ اب ان سب کو پورا حق ہے کہ وہ اس میں جیسی چاہے امینڈمنٹ کر دیں۔ سینٹ اسمبلی والے اس بل میں جیسی چاہیں ترامیم کر سکتے ہیں، اور ترامیم کرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ پہلے ایوان میں بھیج دیں گے، یعنی قانون ابھی بھی نہیں بنا۔ اب اگر پہلے ایوان والے اس بل کو ریسیو کر کے چپ رہیں گے تو یہ بل اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن اگر وہ بہت موٹیویٹڈ ہوں گے تو پھر وہ اس بل کو پاس کرنے کے لیے یہ کریں گے کہ وہ اس بل کے ساتھ اپنی درخواست اٹیچ کریں گے اور صدر کو بھیج دیں گے۔ اب صدر صاحب دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے نا ایسے ٹی وی میں کہ آج دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہوا، وہ یہ مشترکہ اجلاس ہوتا ہے۔ اب دوبارہ ایک اجلاس ہوگا، وہی کہانی، وہی ڈرامہ، وہی ذلت، وہی رسوائی، وہی ہنسی مذاق، وہی زبان دراز، وہی غیر مسلم، سب اس کے اوپر زبان دراز کریں گے، اور یہ سب کچھ ایک ڈیڑھ مہینہ چلے گا، اور اینڈ میں اسپیکر اور چیئر پرسن کوئی بھی ترامیم کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا قانون بنا سکتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں زیادہ سود سے تو عوام کا استحصال ہوتا ہے، تو سود کی شرح کم کر دی جائے، 13% کر دی جائے، 10% کر دی جائے، 5% کر دی جائے، اور وہ جو چیئر پرسن ہے نا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا نا، وہ اب پاکستان کا کوئی قانونی ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیئر پرسن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے۔ یعنی مشترکہ اجلاس اس ملک کی آخری اتھارٹی ہے، اس میں جو طے ہوگا وہ فائنل اینڈ فائنل ہوگا، اور اسمبلی کے تمام ممبران جس میں اسلامی پسند ہمارے علماء بھی شامل ہوں گے، وہ بھی اسے ماننے پر مجبور ہوں گے۔ وہ اسے ریجیکٹ یعنی مسترد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کی قسم اٹھا چکے ہیں۔ آئین کی دفعہ نمبر 65 ہے، اسمبلی کے تمام ممبران پاکستان کے آئین اور مجلس قانون ساز کے قوانین کا نہ صرف احترام کریں گے بلکہ ٹو دی بیسٹ آف ایبلٹی اس کی اطاعت بھی کریں گے اور اس سے وفاداری بھی نبھائیں گے، اور یہ قسم سب اٹھاتے ہیں۔ اس اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے ہر ممبر قومی اسمبلی یہ اوتھ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اس بلڈنگ میں، ہر حکمران چاہے وہ رولنگ پارٹی کا ہو یا اپوزیشن کا، وہ یہی کرے گا۔ اور چلیں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سپوز کر لیتے ہیں، حالانکہ سپوز کرنے کی کوئی گنجائش یہاں پہ نہیں بنتی، لیکن ہم کر لیتے ہیں سپوز کہ سارے اسلامی لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، تو بھی میں یہ کہوں گی کہ کیا اسلامی لوگوں کو حق ہے قرآن اور حدیث کے حق میں بولنے کی؟ اس صورت میں بھی قرآن اور حدیث تو انسان کے محتاج ہوئے نا قانون بننے کے لیے۔ اور چلیں ہم پھر مانتے ہیں کہ 2-3 سال میں یہ اسلامی لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک 2 کر کے قوانین پاس کر لیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آرمی آ کے ٹیک اوور نہیں کر لے گی؟ پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، پھر اسمبلی کے نئے ممبران بنیں گے، پھر وہ دوبارہ نئے قوانین بنا لیں گے۔ کیا قرآن اور حدیث خود قانون نہیں ہے؟ اور عمارت پہ آپ کو نظر ضرور آ رہا ہوگا، یہ چھوٹا چھوٹا سا کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اوپر کلمہ لکھ کے اندر ہونے والے سب حرام اعمال جائز ہو جائیں گے۔ ایک اوپر بلڈنگ کے اوپر یہ ایک کلمہ لکھ دیا اور سب مسلمانوں نے دھوکہ کھا لیا۔ اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں، جب مسلمانوں کے تھاٹس ویک ہوئے، جب مسلمانوں کی اسلام کی سمجھ ویک ہوئی، جب مسلمانوں کے اسلامک کانسیپٹس ویک ہوئے، تو پھر مسلمانوں نے بڑے دھوکے کھائے۔ تو یہ ہے ہماری قانون ساز اسمبلی، اور یہ ہے جمہوریت جو انسانوں کو شریعت کے اوپر اختیار دیتی ہے۔ کیا اختیار دیتی ہے؟ شریعت سے بالا تر قانون سازی کا اختیار۔
سورہ احزاب میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس فیصلے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ کوئی مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کجا یہ کہ ہم نے یہ اختیار اٹھا کے 342 لوگوں کو دے دیا۔ اور کیسے دیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا۔ ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ کی پرچی کی طاقت سے ہم دنیا بدل دیں گے۔ ہم ایسے ہی سوچتے تھے نا پہلے کہ ہم دنیا بدل دیں گے، اور ہم ان باتوں کو مان لیے بنا کسی تحقیق کے۔ ہمیں جو بھی بتایا گیا وہ ہم نے مان لیا۔ اتنی تحقیق تو ہم عورتیں ایک لون کا سوٹ خریدتے ہوئے بھی کرتی ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم ایسے بے فکرے ہو جائیں۔ اب پھر یہ کیا نافرمانی نہیں ہوگی؟ یہ صریح گمراہی میں پڑنا نہیں ہوگا؟ اپنے ووٹ کی طاقت سے ہم انسانوں کو اسمبلی میں بٹھاتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ قوانین کو رونتے ہوئے ان نمائندوں سے قوانین سازی کراتے ہیں۔ تو یہ صریح گمراہی نہیں نظر آ رہی؟ ہمیں اللہ اس سے بچنے کی ہمت اور طاقت دے اور توفیق دے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جمہوریت ہی ہے جو انسانوں کو شریعت کے اوپر اختیار دیتی ہے، شریعت سے بالاتر قانون سازی کا اختیار۔ تھوڑے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے کون سے قوانین بنے جس میں شریعت سے بالاتر قانون سازی ہوئی تھی۔ اس اختیار کے ذریعے یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وومن پروٹیکشن بل۔ یہ جو وومن پروٹیکشن بل ہے یعنی تحفظ حقوق نسواں بل، نام کتنا خوبصورت ہے نا اس کا، وومن پروٹیکشن بل۔ یہ پاکستان کا اصل میں ایک حدود آرڈیننس تھا جو زنا کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ وومن پروٹیکشن بل اس کا ترمیمی بل تھا۔ آج سے 25 سال قبل لڑکا لڑکی ایسے آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتے تھے، انہیں پولیس کا خوف ہوتا تھا۔ اور آج روڈ پر، پارک پہ، جگہ جگہ آپ کو کپل بیٹھا نظر آئے گا اور کوئی ان کپلز کو روک نہیں سکتا۔ یہ سب اس بل کی بدولت ہے۔ عمل قوم لوط جائز ہو گیا ہے، یعنی گاڑیوں کو روک کر کوئی بھی کسی کو بھی بٹھا لے، سب کی اجازت ہے، سب جائز ہے، سب قانونی ہے اس وومن پروٹیکشن بل کی وجہ سے۔ یہ ہے 17 امینڈمنٹ۔ جب امینڈمنٹ کی بولی جاتی ہے نا، 23rd امینڈمنٹ، 21ویں امینڈمنٹ، 21ویں ترمیم، اس کا مطلب ہوتا ہے امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو یہ 17th امینڈمنٹ کیا ہے؟ پاکستان میں جہاد اور مجاہدین کی سپورٹ ہمیشہ سے ہی کی جا رہی ہے، عوام تو کرتے ہی تھے، ریاستی سطح پر بھی کی جاتی تھی۔ پھر مشرف کے دور میں یہ 17 امینڈمنٹ پاس ہوئی، دسمبر 2003 کی بات ہے یہ، اور اس پہ دینی لوگوں نے بھی دستخط کیے، اور وہ مجبور تھے، اور مجبوری میں نے بھی آپ کو پیچھے بتا دی کہ وہ عہد کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں فائنل اتھارٹی کو دستخط کرنے کے لیے۔ تو دینی لوگوں نے بھی 17 امینڈمنٹ پہ دستخط کیے۔ اب آج اس 17 امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد جہاد کو سپورٹ کرنا جرم ہے، اور مجاہدین کو سپورٹ کرنا سہولت کاری، یعنی اس سے بھی بڑا جرم، یعنی جہاد جو فرض تھا وہ اب ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ ایجنسی کسی بھی فرد کو پکڑ کے غائب کر دے، مسنگ پرسن کی تو آپ کو ساری ہی ڈیٹیلز ضرور جانتے ہوں گے آپ لوگ۔ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین پر اڈے قائم کرنے کی اجازت ہے، اور یہ سب کچھ جائز ہے، قانونی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور NRO، نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس، ڈکیت، چور، قاتل جن پہ فوری حد نافذ ہونی چاہیے، یہ NRO جو ہے ان کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب ان کی واپسی ممکن ہے، جو پاکستان میں جو بھی کچھ کر کے جائے وہ NRO لے اور واپس آ جائے۔
سارے قرضے، سارے کرپشن NRO کی بدولت نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو انٹرنیٹ سے لیے ہوئے یہ فیکٹس اینڈ فگر بتا رہی ہوں. NRO سے 8041 لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اس سے $1 trillion 65 billion معاف کرائے گئے. یعنی روپیز میں یہ بنتے ہیں 932 کروڑ روپے، اور نمبر میں یہ بنیں گے 9,32,00,00,000,000 932 کروڑ روپے. ایک کیس میں ایک آدمی کو $1.5 بلین معاف کیے گئے. ایک سیاستدان کی بیوی نے اپنے لیے $310 ملین معاف کروائے. اور یہ سب کچھ آئینی طریقہ کار سے ہوا تھا، عین قانونی تھا اور عین جائز تھا. تو جو پیچھے میں نے بتایا کہ جمہوریت انسانوں کو شریعت پر اختیار دیتی ہے. کیا اختیار دیتی ہے؟ شریعت سے بالاتر قانون سازی کا اختیار، یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار پھر ان منتخب نمائندوں کے پاس آ جاتا ہے. گویا جمہوریت نظام میں شرک ہے، جمہوریت شرک کا نظام ہے. سورۃ توبہ کی آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی پیشواؤں اور راہبوں کو رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم محفل میں موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب وہ مذہبی پیشوا ان کے لیے کسی چیز کو حلال کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو تو وہ اسے حلال مانتے تھے، اور جب وہ مذہبی پیشوا کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے جس کو اللہ نے حلال کیا ہو تو وہ اسے حرام مان لیتے تھے، اور یہی ان کی عبادت کرنا ہے. یہی نبی کریم کہہ رہے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ، یہی عبادت کرنا ہے. تو وہ کام جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا اور ان کے راہب کرتے تھے، وہی کام اسمبلی میں بیٹھ کے یہ پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ان کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ، تو یہی تو عبادت کرنا ہے. گویا ثابت ہوا کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آپ کے رب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے بل پاس ہوئے جن کا ابھی میں نے پیچھے ذکر کیا، NRO 17 امینڈمنٹ، یہ شریعت کی بنا پہ پاس ہوئے تھے. یہ جو وومن پروٹیکشن بل تھی جو آئین پہ ترمیم کی جا رہی تھی، وہ کیا شریعت سے کی جا رہی تھی؟ کیا حکومتی ایوانوں میں جو سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ شریعت ہوتے ہیں، شریعت سے ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہوتے نا شریعت سے. تو جب شریعت سے نہیں ہو رہے، بما انزل اللہ سے نہیں ہو رہے، تو پھر یہ سارے فیصلے کفر کے فیصلے ہیں. پورا نظام جمہوریت کا کفر کا نظام ہے. یہ تو ہم نے دیکھی آئین اور قرارداد مقاصد کی اصلیت، کہ یہ ایک فریب اور دھوکہ ہے، اور اس کی شمولیت نے آئین کی ساخت کو ہرگز تبدیل نہیں کیا. آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے قرارداد مقاصد کے تحت آئین میں کچھ ظاہری تبدیلیاں کی گئیں اور دستور میں کچھ اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا، یعنی سیکولر آئین کو اسلامی لبادہ اڑھایا گیا. ایسا ان کو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ میں دوبارہ اس بات کے اوپر روشنی ڈالوں گی، کیونکہ اسلام کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ قبول نہیں ہے. سمجھ ان کی ویک ہے. ہم نے بار بار پیچھے دیکھا کہ اسلام کی سمجھ تو ان کی کمزور ہے، اسلامک کانسیپٹس ان کے ویک ہیں، لیکن ایکچولی اسلام کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ قبول نہیں ہوتا. تو ان کے سیکولر قوانین کو قابل قبول بنانے اور مسلمانوں کے جذبات کو جو اسلام سے بھرے ہوئے ہیں ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو کفر کے افکار کو اسلامائز کر کے دینا پڑتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اسلامائز کرتے ہیں ان جذبات کو. پہلے میں آپ کو اسلامائزیشن تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ جو اسلامائزیشن کا تصور ہے یہ خود ایک غلط اور شرعی لحاظ سے بے بنیاد تصور ہے، کیونکہ یہ تصور اس بات کی گنجائش فراہم کرتا ہے، یعنی اسلامائزیشن کا کانسیپٹ اس بات کی گنجائش فراہم کرتا ہے کہ حال میں کفریہ قوانین کے نفاذ کو اس بنا پہ قبول کر لیا جائے کہ مستقبل میں انہیں آہستہ آہستہ اسلامی قوانین سے بدل دیا جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے.
تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کرتے کیسے ہیں، یہ کیسے اسلامائز کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے دستور کا آرٹیکل نمبر 227 ہے، نو لا شیل بی انیکٹڈ وچ از ریپگننٹ ٹو اسلامک انجنکشنز، یعنی سچ انجنکشن یعنی اسلامک انجنکشنز، ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو اسلامی احکام کے منافی ہو۔ کتنی تھوڑی گھما کیسی بات لگ رہی ہے نا، گھما پھرا کے ایک بات کی ہے۔ سمپل یہ بولا جائے کہ اس کفریہ آئین کو قرآن و سنت سے زبردستی ہم آہنگ کرنے کی بے نتیجہ کوششیں نہ کی جائیں، اور یہ نظام اور اس سے پھوٹنے والے آئین کو اٹھا کے پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ اسلامی نظام خلافت مکمل طور پہ یک بارگی لا کے نافذ کر دیا جائے، ایٹ ونس اینڈ کمپلیٹ۔ لیکن ایسے نہیں کہا جا رہا، ایسے کہا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ بظاہر آپ کو یہ آرٹیکل اسلامی لگ رہا ہے، ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو اسلامی احکام کے منافی ہو۔ لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی ہے، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایسا بلکہ اسی سے ملتا جلتا ایک آرٹیکل افغانستان کے آئین میں بھی ہے، اسلام کے مقدس مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ آئیں اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی سربراہی میں افغانستان پہ نیٹو فورسز نے حملہ کیا، لاکھوں بندے مارے، کروڑوں روپے لگا کے اپنی نگرانی میں الیکشن کرائے، زبردستی اپنا ایجنٹ حکمران بٹھایا، اپنا آئین بنایا اور اس کو پوری قوم پہ تھوپا، اور پھر کہا گیا کہ یہ آئین اسلامی ہے، اسلام کے مقدس مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور پھر مسلمانوں نے اس کو مان بھی لیا۔ کتنے بھولے ہوئے نا مسلمان، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ پھر ایسا یہ قانون انہوں نے جا کے عراق میں بنوایا۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہو۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو اربوں روپے کی لڑائی تھی یہ اسلامی قوانین کے لیے کی گئی تھی؟ نہیں نا۔ یہ جو پوری امریکہ کے انڈر میں مسلم دنیا میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، کیا وہ اسلام کے لانے کے لیے وہ جنگ ہے؟ نہیں، دھوکہ ہے یہ مسلمانوں کو جو دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ان مقبوضہ ممالک کے دساتیر میں، دساتیر ہوتے دستور کی جمع، امریکہ نے ان مقبوضہ ممالک کے آئین میں ان شکوں کو شامل کرنے کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ امریکہ یہ جانتا ہے کہ اس قسم کا آرٹیکل اسلام کے نفاذ کو یقینی نہیں بناتا، اور نہ ہی ایسی شکیں شامل کرنے سے کوئی آئین مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ہم بہت سنتے ہیں نا دینی لوگوں میں کہ آئین نے جی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے پیچھے یہی سوچ ہوتی ہے کہ دیکھیں پہلے یہ سیکولر کفریہ قوانین تھے، لیکن اب اس آئین، اس قرارداد مقاصد کے اس آرٹیکل کی وجہ سے یہ آئین اسلامی ہو گیا، جبکہ یہ آئین اسلامی نہیں ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی کیوں نہیں ہوا۔ ایک طرف تو یہ شک ان مصادر کو یعنی ان سورسز کو طے نہیں کرتی جن سے قوانین کو اخذ یعنی ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی یہاں آپ کی توجہ درکار ہے، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کاپی پین سے لے کے سوال بھی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسے جو آرٹیکلز ہیں وہ ان سورسز کو طے نہیں کرتے جن سے قوانین کو ڈرائیو کیا جا رہا ہو۔ دوسری طرف اس شک میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی بھی ماخذ سے، کسی بھی سورس سے قوانین اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ آئین و قوانین کے ماخذ کی کھلی چھوٹ ہے، کہیں سے بھی قانون لے لیں، قرآن اور سنت کے علاوہ کہیں سے بھی قوانین لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کفار کے قوانین سے کچھ قوانین لے لیں، آپ انسانی عقل سے کچھ قوانین لے لیں، یا آپ ومز اینڈ ڈیزائر سے یعنی انسانی خواہشات سے کچھ قوانین لے لیں، یعنی کہیں سے کوئی بھی قانون اخذ کرنے کے بعد آپ اس کا جائزہ لیں گی کہ آیا قرآن اور سنت میں اس کے خلاف کوئی ممانعت تو وارد نہیں ہوئی۔ یعنی سمپل یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن اور سنت سے قوانین بنائیں، سمپل یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن اور سنت سے قوانین بنائے جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی قانون لے لیں، بعد میں یہ چیک کیجئے گا کہ کہیں یہ اسلام سے متصادم تو نہیں، کہیں یہ اسلام کے خلاف تو نہیں، کہیں یہ اسلام کے منافی تو نہیں۔ میں آپ اس کو تھوڑی اور سمپل مثال سے سمجھاتی ہوں نا، سمپل باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یعنی کوئی آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے، جس کا گھر آپ کو نہیں پتا،
آپ کی کوئی فرینڈ ہے، وہ آپ کو کہتی ہیں کہ آپ میرے گھر آئیے، اور وہ راستہ سمجھا رہی ہیں آپ کو کہ اچھا آپ بہادرآباد سے سیدھا سیدھا آئیے گا، اور جب آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچے، چورنگی پہ پہنچے، تو آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا۔ آپ جب بہادرآباد سے سیدھا سیدھا آتی ہیں اور چورنگی پہ پہنچ کے آپ الٹے ہاتھ پہ مڑ جاتی ہیں، اب آپ اپنی ڈیسٹینیشن تو نہیں پہنچیں گی۔ دوست آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ پہنچی نہیں، تو آپ کہیں گی کہ میں چورنگی سے الٹے ہاتھ پہ مڑ گئی۔ تو دوست کہے گی کہ لیکن میں نے تو سیدھے ہاتھ پہ مڑنے کو کہا تھا۔ تو آپ کہیں گی کہ تم نے منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ یعنی دوست آپ کو ایسے راستہ بتاتی کہ آپ بہادرآباد سے سیدھا سیدھا آئیں، اور جب چورنگی پہ پہنچے تو سیدھے ہاتھ پہ مڑیے گا، الٹے ہاتھ پہ مت مڑیے گا، سیدھا سیدھا آگے مت چلے جائیے گا، واپس پلٹ کے بہادرآباد مت چلے جائیے گا، اور کہیں بھی کسی بھی سروس لین میں مت مڑیے گا۔ ہم کیا ایسے کسی کو گائیڈ کرتے ہیں؟ یعنی ہم ایسے ممنوع اعمال بیان کرتے ہیں کہ کیا مت کیجیے گا؟ تو اسلام بھی محض ممنوع اعمال بیان کرنے کا مجموعہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہونے والے ہر باطل عمل، ہر باطل رسم، ہر غلط قانون اور قاعدے کو ایک ایک کر کے اس کی ممانعت بیان کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بے شمار قوانین اور اعمال موجود ہیں جنہیں اسلام فردن فردن رد نہیں کرتا، مگر وہ بہرحال سارے کے سارے غیر اسلامی ہیں۔ مثلاً کسی بھی آیت یا حدیث میں آپ کو آگ کے گیٹ 7 پھیرے لگا کے شادی کرنے کی ممانعت نہیں ملے گی، صریحاً ممانعت نہیں ملے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس فعل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عمل صرف اس وقت حلال اور جائز تصور کیا جاتا ہے جب شریعت نے اس کے کرنے کی اجازت مسلمان کو دی ہو، جبکہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ماخذ سے قوانین لے لو، اور اس قانون کے اخذ کرنے کے بعد یہ جائزہ لیا جائے گا کہ قرآن اور سنت میں اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس کی کوئی ممانعت تو وارد نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد آزاد اسلامی ممالک میں آئین اور قوانین کے ماخذ کیا ہیں۔ ماخذ کی بات کریں، سورسز آف آئین اینڈ قوانین، پاکستان میں برٹش انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ہے، ایران میں فرینچ لبریشن کانسٹیٹیوشن ہے، ٹرکی میں سوئس اٹالین اینڈ جرمن لاز، ملیشیا میں انگلش کامن لا، ایجپٹ میں یورپین اینڈ فرینچ لا، انڈونیشیا میں رومن ڈچ لا، اور الجیریا میں فرینچ پینل کوڈ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں، اور ان کی خواہشات کی پیروی کبھی نہ کیجیے گا، اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ اللہ کے نازل کردہ بعض احکامات کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض احکامات میں ان کی پیروی نہ کرو، بعض احکامات میں کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور یہاں تو بعض چھوڑو، پوری کی پوری شریعت ہٹا دی اور یہ کچرا اٹھا لیا، پوری کی پوری شریعت ہٹا دی اور یہ کچرا اٹھا لیا۔ اب اگر بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ بھی نہیں لینا، نہ کفار سے کچھ لینا ہے، نہ عقل سے کچھ لینا ہے، نہ ویمز اینڈ ڈیزائر سے کچھ لینا ہے، تو پھر ایک صحیح اسلامی شک، ایک صحیح ایک حق اسلامی آرٹیکل کیا ہے؟ تو صحیح اسلامی شک ریاست خلافت کا مسودہ دستور کی دفعہ نمبر 12 آپ کو ایک صحیح اسلامی شک بتا رہی ہے، الکتاب والسنۃ واجماع الصحابہ والقیاس ہی وحدها الادل المعتبرہ للاحکام الشرعیہ۔ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع الصحابہ اور قیاس ہی احکام شریعہ کے لیے معتبر ادلہ ہیں۔ ادلہ ہوتی ہے دلیل کی جمع، یعنی کہیں بھی قانون اگر اخذ کرنا ہے تو ان سورسز سے لیا جائے گا، اور خلافت کے آئین کی یہ شک حکمرانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے نفاذ کے لیے قرآن اور سنت کے وہ دلائل بیان کیے جن کی بنا پہ اس قانون کو اختیار کیا جا رہا ہے، یعنی شرعی مصادر کے علاوہ کسی بھی ماخذ سے قانون اخذ نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن اور سنت کے دلائل سے اگر ثابت ہوتا ہے
کہ رولنگ پوسٹ پر مسلمان مرد حاکم ہوگا تو رانا بھگوان داس کے چیف جسٹس بننے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ غور طلب بات ہے اور توجہ درکار ہے کہ ریاست خلافت کے مسودہ دستور کے اس آرٹیکل کی بدولت پھر صرف اسلام کا نظام ہی نافذ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان، افغانستان اور عراق کے آئین کے جو آرٹیکلز ہم نے دیکھے کہ کوئی ایسا قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو اسلامی احکام کے منافی ہو، اسلام کے مقدس مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اسلام سے متصادم کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ایسے آرٹیکلز حکمرانوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سرمایہدارانہ نظام، اشتراکی نظام، اپنی عقل، اپنی خواہشات سے قوانین کو اخذ کریں۔ پھر یہ ثابت کرنا کہ یہ قانون اسلام سے متصادم ہے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی مثال میں ہم نے ابھی جو حدود آرڈیننس کا ترمیمی بل دیکھا، وومن پروٹیکشن بل، NRO، یہ 7th امینڈمنٹ، ان تینوں مواقع پر علماء اور عوام کی ایک کثیر تعداد یہ بات سمجھ رہی تھی کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ اس کے باوجود حکومت نے اس بل کو اکثریتی ووٹ کے ذریعے پاس کروا لیا، بجائے اس کے کہ حکومت خود اس بل کی ایک ایک شق کو معتبر شرعی ادلہ سے یعنی قرآن، سنہ، اجماع صحابہ اور قیاس سے ثابت کرتی، دلائل سے ثابت کرتی۔ الٹا حکومت نے یہ ذمہ داری مخالفین پر ڈال دی کہ وہ عدالت میں جا کے اس بل کی ایک ایک آرٹیکل کو غیر اسلامی ہونا ثابت کریں۔ گیٹنگ دا پوائنٹ؟ جبکہ یہاں ریاست خلافت کا مسودہ دستور حکمران کو پابند کر رہا ہے کہ وہ آئین کے ہر آرٹیکل کی دلیل دے، چاہے سے آپ کے آئین میں 200 آرٹیکلز ہوں، چاہے سے آپ کے آئین میں 500 آرٹیکلز ہوں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئین کے دلائل دے، نہ کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ چیزیں ڈھونڈتا پھرے۔ یعنی یہ آپ کو چیز آئی ہوپ آپ کو ضرور سمجھ میں آ رہی ہو کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے کچھ بھی لے لو اور عوام ثابت کرے گی کہ یہ اسلامی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یعنی حکمران کو اس بات کا، خلیفہ کو اس بات کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ ہر آرٹیکل کو شرعی دلیل سے ثابت کرے۔ کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اور میری اس بات کے حق میں آپ کو کچھ تاریخ سے گواہی بھی لا کے دوں گی، جو بات میں نے ابھی پیچھے کی۔ تاریخ کی گواہی، یہ ڈاکٹر حمید اللہ قابل اعتبار ریسرچ ہسٹورین ہیں۔ یہ تاریخ میں ان کی تحقیق کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ عہد نبوی سے لے کے اختتام خلافت یعنی 1924 تک اسلامی قوانین اور عدالت ہمیشہ حکومت اور سیاست سے بالاتر رہے۔ اچھے خلفاء بھی آئے اور برے خلفاء بھی، لیکن کسی نے بھی اس ترتیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی اصل وجہ اسلامی نظام حکومت یعنی خلافت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قانون سازی اور حکومت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ کہ شریعت الہی سے بالاتر کوئی انسان یا ادارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ۔ یہ کارلو الفونسو، یہ ایک فیمس اٹیلین اورینٹلسٹ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کے ان عالمی حکمرانوں یعنی خلفاء اور اسی طرح دیگر مسلم حکمرانوں یعنی ولایات کے جو ولا تھے، ان کے انتظامی اختیارات گو کہ لامحدود تھے، ان لمیٹڈ تھے، لیکن ان کے پاس قانون سازی کے اختیارات بالکل نہیں تھے، کیونکہ قانون سازی سے وحی الہی شریعت ہی سے ہو سکتی تھی جس کو علماء اور فقہا ہی اخذ کر سکتے تھے۔ علماء، فقہا، ائمہ مجتہدین جن کو ہم کہتے ہیں، دس واز سو نون۔ میں اور آپ بھول گئے، لیکن یہ اورینٹلسٹ کو یہ بات معلوم تھی۔ یہ تھامس آرنلڈ برٹش ایجوکیٹر اینڈ ہسٹورین ہے۔ 1840 میں یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت میں قوانین چونکہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا خلیفہ پر بھی ان کی اطاعت لازمی ہوتی ہے، اور وہ خلیفہ کسی طرح بھی قانون ساز نہیں ہوتا۔ تو خلافت میں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ تھا جس کو پوری دنیا ہی جانتی تھی، اور آج اس کا بالکل کانٹراسٹ ہو رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے خلفاء نے جو نہ کیا، وہ یہ نمائندے اس بلڈنگ میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو جمہوری نظام ہی استعمار کی مداخلت کو ممکن بناتا ہے۔
بلکہ ایسا کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے آرٹیکلز ڈلوائے جاتے ہیں تاکہ سپر پاورز کے لیے ایک لوپ ہول رہے مداخلت کرنے کے لیے، انٹرفیئرنس کرنے کے لیے. اور ایکچولی یہ بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ جمہوریت ایک استعماری نظام ہے جسے برطانیہ ہمارے درمیان چھوڑ کر گیا، اور اسی نظام کے ذریعے اب پاکستان کے معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جمہوریت ان سپر پاورز کو ان کے مفادات کے حصول کے لیے چور دروازہ فراہم کرتی ہے. چونکہ جمہوریت میں قانون سازی کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا کلونیلسٹ پاور یعنی جو آج کی سپر پاورز ہے ان کے لیے جمہوری نظام کو استعمال کرنا ممکن ہو جاتا ہے. کیسے ممکن ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ادارے ہیں، ان اداروں کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے. یعنی استعماری طاقتیں، یہ جو سپر پاورز ہیں آج کی دنیا کے، ان اداروں کے ذریعے پارلیمنٹیرین سے اپنی بات منواتے ہیں. اور پارلیمنٹیرینز جو اس بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں، منتخب نمائندے، وہ ان قوانین کے پابند ہوتے ہیں اور اس پر پابندی کا وہ قسم اٹھاتے ہیں. ان اداروں کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے، یعنی استعمار کے ٹول ہیں یہ ادارے جن کے ذریعے حکمران نام کی کٹ پتلی کو چلایا جاتا ہے. کیسے چلایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو اقوام متحدہ ہوتا کیا ہے، اقوام متحدہ کے تحت جیسے بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی 25 سال پہلے، 25 ایئرس بیک، الماکی کانفرنس ہوئی، قاہرہ کانفرنس ہوئی، یہ اقوام متحدہ کے تحت ہوتی ہیں، اقوام متحدہ کے انڈر میں ہوتی ہیں. مسلمان ممالک کے سربراہ ان کانفرنسز میں جاتے ہیں اور پھر ان کانفرنسز میں جو بھی طے ہو وہ ان قراردادوں پہ دستخط کرتے ہیں. اقوام متحدہ ان کو فنڈز دیتا ہے اور ان قراردادوں میں جو بھی منظور ہو اسے واپس آ کے یہ اپنے ممالک میں نافذ کرتے ہیں. یہ حکمران ان اداروں سے بندھے ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، خود تو ڈرتے ہی ہیں، عوام کو بھی ڈراتے ہیں. کبھی پتھروں کے زمانے کا حوالہ دے کے ڈراتے ہیں، کبھی فنڈز کے رک جانے سے ڈراتے ہیں، اور اس طرح سے اقوام متحدہ کا حکم لاگو ہوتا ہے. یہ وومن امپاورمنٹ، جینڈر ایکوالٹی، میرا جسم میری مرضی، یہ سب نعرے کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں اقوام متحدہ سے. بیجنگ کانفرنس، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ٹائم کی کمی کے بنا پر، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ بیجنگ کانفرنس 25، بیجنگ پلس 25 لکھ کے آپ اسے خود سرچ کر لیں کہ کیسے جینڈر ایکوالٹی کے نام پہ گھروں کے گھر توڑ دیے انہوں نے. اور یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو سپر پاورز آقا ہیں، یہ حکمرانوں کو جو حکم دیتے ہیں یہ حکمران اس کو مانتے ہیں، عوام کا خون چوستے ہیں، ٹیکسیشن بڑھائے چلے جا رہے ہیں، سبسیڈیز کم کیے جا رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ایسٹ بیچ دیے ملٹی نیشنل کمپنیز کو، مسلمانوں کے وسائل لوٹ لیے. اور ابھی ایک ہفتہ شاید 1.5 ہفتہ ہوا جو نیا بجٹ آیا، بجٹ کا 41% قرضوں میں دے دیا. یعنی آئی ایم ایف کے قرضوں کی سودی ادائیگی میں پاکستان کے بجٹ کا 41 یا 45% چلا گیا. کون لوٹ مار کر رہا ہے؟ یہ استعمار، سپر پاورز آج کی. کون موقع دے رہا ہے؟ یہ قانون ساز نمائندے جو آپ کے ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں. اور ذریعہ کیا بنتے ہیں؟ یہ ادارے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ. گویا ثابت ہوا کہ جمہوریت مغربی طاقتوں کا آلائے کار ہے. اس کو اچھے سے دماغ کے اندر ڈالنے ہیں. جمہوریت مغربی طاقتوں کا آلائے کار ہے اور اسلامی جمہوریت مغربی جمہوریت کی جڑواں بہن. آئیڈینٹیکل ٹوئنس سبھی کی فیملیز میں ہوتے ہیں تو ایسے فرق نہیں پتہ چلتا نا. ایسے ہی مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت دونوں آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں. اسلامی جماعتوں میں شامل مسلمان جو جمہوریت کی اصل کو نہیں پہچانتے، ان کی پارٹیوں کو جب اسمبلی میں سیٹیں ملتی ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ دشمن بھی بڑا خوش ہوتا ہے. یو ایس اے ٹوڈے کی یہ رپورٹ ہے. امریکہ کو خوشی ہے کہ اسلامی جماعتوں نے پاکستان، ترکی اور بحرین میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے. یہ کامیابی کوئی خطرے کی بات نہیں کیونکہ یہ ان ممالک میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی کو روکے گی. یعنی ان اسلامسٹوں کے پارلیمنٹ میں آنے سے
امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے خطرہ؟ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. گریڈ نارمن ایکسپرٹ ان میڈل ایسٹرن پالیٹکس 2002 میں فرما رہا ہے کہ ان کو کھیل کا حصہ بنا لیا گیا ہے، اور جیسے ہی ان کو حسب حال میں سے حصہ ملے گا ان کی تیز دھار ہموار ہو جائے گی. جیسے ہی آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں آپ کے کچھ مفادات بن جاتے ہیں جن کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ سارے نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے. گزشتہ 20 سالوں میں جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں، اسلامی جماعتیں سیاسی کھیل میں ضم ہو جاتی ہیں اور اس کا کچھ حصہ پا لیتی ہیں تو اکثر یہ اپنی انتہا پسندانہ ساخت کھو دیتی ہیں. امریکہ کے لیے یہ الیکشن ایک موقع ہے نہ کہ خطرہ. الفاظ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. مفادات بن جاتے ہیں، نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے. جب سیاسی کھیل میں ضم ہو جاتے ہیں تو انتہا پسندانہ ساخت کھو دیتے ہیں. بیسیکلی یہی ہوتا ہے. ونس آپ جمہوریت کا حصہ بن جاتے ہو تو پھر آپ بندھ جاتے ہو. ٹائیڈ، بندھ جانا. پھر حق بولنا کہاں سوٹ کرتا ہے؟ پھر کمپرومائز کرنا ہی سوٹ کرتا ہے نا. جب یہ جماعتی کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ سیاسی کھیل میں ضم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اپنی انتہا پسندانہ ساخت کھو دیتی ہیں. کیا ہے آج انتہا پسندانہ ساخت؟ حق بولنا. تو پھر حق بولنا تو سوٹ نہیں کرتا. اور یہ بھی دیکھ لیں، اکانومسٹ کی رپورٹ ہے سپتمبر. سیاسی اسلام کا اگر کوئی مستقبل ہے تو وہ محض جمہوریت کے ضابطوں میں رہ کر موضوع سمجھوتے کرنے میں ہی ہے. یعنی حق نہ بولیں، موضوع سمجھوتے کریں تو ہی آپ سیاسی اسلام کا مستقبل کو آپ یعنی تو ہی پاکستان میں سیاسی اسلام کا کوئی مستقبل ہوگا. اگر صرف جمہوریت کے ضابطوں میں رہ کے سمجھوتے کیے جائیں گے. لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور ہمیں کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ موضوع سمجھوتے کا. تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کر لیے ہوتے کچھ سمجھوتے. یہ سول ڈیموکریٹک اسلام کی رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے 2005 کی. مسلم دنیا کے ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی کی جائے جو جمہوریت اور جدیدیت پر یقین رکھتے ہوں. یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عناصر اور طبقات کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں مکمل تعاون فراہم کیا جائے جو اسلام کو ایک اعتدال پسند جمہوری نظام میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بڑا خود ہی اپنے آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جو ان سے تعاون کریں گے اور ان کے اشاروں پہ چلیں گے. اس لیے ہمیں حکمران ہر وقت یہ بولتے سنائی دیتے ہیں جمہوریت واحد حل ہے، جمہوریت کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کے ضابطوں میں رہ کے اپنے مسائل کو حل کریں گے. اور ایسے جملے اپوزیشن پارٹیز اور رولنگ پارٹیز دونوں بولتی ہیں. اور یہی چل رہا ہے اسلامی ممالک میں. پاکستان کو ہم نے تفصیل سے دیکھا مگر یہ ہر ملک کی کہانی ہے. ہماری خلافت کو انہوں نے توڑا. ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے نظر آ رہے ہیں، جھنڈوں کے ڈبے. ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے نیشن اسٹیٹس میں بانٹا، ہمیں تقسیم کیا اور جمہوریت کے ذریعے استعمار نے ہم پہ قابو پایا، ہم پہ مسلط ہو گیا. یعنی کہ جمہوری نظام ہی استعمار کی مداخلت کو ممکن بناتا ہے، ان سپر پاورز کی انٹرفیئرنس کو ممکن بناتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ سے ایسا ہی حال تھا؟ تو نہیں. صرف یہ 110 سال پرانی کانفرنس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. امپیریل کانفرنس 1907 میں برطانیہ سپر پاور تھا، وسیع و عریض سلطنت تھی اس کی، آدھی دنیا کے کالونی بنایا ہوا تھا انہوں نے. اس وقت مسلم ممالک کے لیے یہ منصوبہ تیار کیا گیا. اور کیا کہہ رہا ہے یہ منصوبہ؟ to establish artificial political entities in the Muslim countries that would be under the authority of the imperialist countries. مسلم ممالک میں ایسی مصنوعی سیاسی قیادتیں قائم کی جائیں
جو استعماری ممالک کے ماتحت رہیں۔ یعنی کہ 110 سال پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ خلافت کو ختم کر کے نیشن اسٹیٹس بنائی جائیں گی اور امت کو ان کے چنگل میں پھنسا کے رکھا جائے گا، اور یہ ہیں وہ مصنوعی سیاسی قیادتیں جن کے چنگل میں مسلمانوں کو پھنسا کے رکھا گیا ہے۔ تصویروں میں بخوبی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان حکمرانوں کے مفادات کہاں سے بندھے ہوئے ہیں۔ جہاں سے بندھے ہوئے ہیں وہیں سے ان کی ڈوریں ہلتی ہیں، اور کیسے ہلتی ہیں؟ اسی جمہوریت کے ذریعے۔ یہ قیادتیں اپنے آقاؤں کی ماتحت ہیں، یہ ہمارے مخلص رولرز نہیں ہیں، یہ ہمارے مخلص حکمران نہیں ہیں۔ دے آر ناٹ فرام اس، یہ ہمارے میں سے نہیں نکلے ہیں، یہ ہمارے اوپر تھوپی ہوئی قیادتیں ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جمہوریت مغربی طاقتوں کا آلہ کار ہے۔ یہاں تک ہم نے جمہوریت کی حقیقت کو جانا۔ قانون سازی کی آڑ میں یہ جمہوری نظام ہی ہے جو اسلام کی مداخلت کو ممکن بناتا ہے اور ایک ٹول کا کام کرتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جمہوری نظام میں ووٹ ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نظام میں ووٹ ڈالنے کی شرعی حیثیت، تو ووٹ ڈالنا ایک مباح عمل ہے۔ آپ گھروں میں بھی چھوٹی موٹی ووٹنگ کرا سکتی ہیں، بریانی اور پلاؤ کے درمیان گھر کے زیادہ لوگ جو بولیں آپ کو پکا لیں۔ ووٹ ڈالنا ایک مباح عمل ہے۔ جہاں تک نمائندہ چننے یا وکیل بنانے کی بات ہے تو اسلام کسی بھی حلال عمل کے لیے اپنا نمائندہ یا وکیل چننے کی اجازت دیتا ہے۔ مثلاً ایک زمین کا ٹکڑا بیچنے کے لیے ایک انسان اپنے دوست کو یا کسی بھی عاقل بالغ مسلمان کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے، یعنی نمائندہ چننا یا وکیل بنانا بھی مباح عمل ہے۔ لیکن اگر یہ نمائندہ یا وکیل کسی حرام عمل کے لیے چنا جا رہا ہو تو پھر یہ چناؤ کا عمل بھی حرام ٹھہرے گا۔ یعنی اگر ایک شخص اپنے دوست کو شراب بیچنے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا وکیل یا نمائندہ بناتا ہے تو پھر یہ وکیل اور نمائندہ بننے کا عمل بھی حرام ہو جائے گا۔ اب موجودہ جمہوری نظام میں ووٹ ڈالنے کا یہ معاملہ ہے۔ پاکستان کے جمہوری نظام کے مطابق عوامی نمائندے قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں۔ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بناتے ہیں۔ پیچھے ہم حدود آرڈیننس میں تبدیلی جو تھی، وومن پروٹیکشن بلز 17 امینڈمنٹ کے ذریعے جو امریکہ کو افغانستان میں آنے کا راستہ دیا گیا، یا NRO میں جو ہم نے قرضے معاف کرنے کا پورا سسٹم دیکھا، تو یہ قانون سازی کا عمل پھر ایک حرام عمل ہوا۔ دوسرے یہ جو نمائندے ہیں یہ حکومتی عہدے اور وزارتیں قبول کر کے کفریہ قوانین کو نافذ کرتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو قانون سازی کے منصب پہ فائز کرنے سے سختی سے منع فرمایا، اور سورہ توبہ کی آیت جس کو ہم دیکھ چکے ہیں یہ اس کی شرعی دلیل ہے کہ انسان کو قانون سازی کے منصب پہ نہ بٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو بھی حرام ٹھہرایا کہ عوام انسانوں کے وضع کردہ حلال کو اور حرام کو مانے، یعنی اسلام انسان کو انسان کی غلامی سے روکتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے بجائے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے آپ کو دے رہا ہوگا، اور وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے، ایسے لوگوں کی پیروی کریں گے، وہ بھی ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ گویا کفر اور شرک کے کاموں کے لیے کسی کو نمائندہ بنانا گناہ ہے۔ لہٰذا واضح ہوا کہ موجودہ نظام میں ووٹ ڈال کے حکمران چننا جو کفر سے حکومت کریں، یا ایسے نمائندے چننا جو اسمبلی میں جا کے قانون سازی کے شرکی عمل میں حصہ لیں، شرعاً حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا کفر کے نفاذ یا قانون سازی جیسے حرام عمل میں معاونت کرنا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ قانون سازی کے بارے میں کسی انسان کی نیت کیا ہے، یعنی چاہے کوئی امیدوار اسمبلی میں جا کے اسلام کے مطابق قانون سازی کا خواہش رکھتا ہو یا اس کے خلاف۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے، ایک بات کیا رہ جاتی ہے
کہ ایک امیدوار علل اعلان اس بات کا اظہار کرے کہ وہ اس جمہوری نظام کو کفر سمجھتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرے کہ وہ اسمبلی میں جا کے کسی قسم کی قانون سازی نہیں کرے گا اور کوئی وزارت اور حکمرانی کا عہدہ بھی قبول نہیں کرے گا، اور یہ کہ اسمبلی میں جانے کا مقصد اس کا محض یہ ہے کہ وہ اس کفریہ نظام کے خلاف کلمہ حق بلند کرے گا اور حکمرانوں کا محاسبہ کرے گا، تو اس اعلان کے بعد وہ مسلمانوں سے ووٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سیمز لاجیکل، لیکن یہ بھی دھوکہ ہے، اس دھوکے میں بھی نہیں آئیے گا، کیونکہ کوئی بھی منتخب نمائندہ اس وقت تک پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس کفر آئین کی وفاداری کا حلف نہ اٹھا لے، یعنی وہ محض میرے اور آپ کے ووٹ دینے سے کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنتا، بلکہ ووٹ دینے کے بعد وہ اس کفر آئین کا حلف اٹھاتا ہے، اس کی اطاعت کا حلف اٹھاتا ہے۔ لہٰذا پریکٹیکلی اسلام کی روح سے اس قانون ساز اسمبلی کا حصہ بننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لہٰذا اس نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا یا اس کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرنا بھی حرام ہے، یعنی اس نظام میں کسی کو اپنا نمائندہ بنانا یا کسی کو اسمبلی تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی معاونت کرنا، یعنی اس راستے میں اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی اور مدد فراہم کرنا حرام عمل ہے، کیونکہ آپ کا رب آپ سے یہ کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی اللہ ہمیں منکر کاموں میں مدد اور تعاون فراہم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی ووٹنگ اور الیکشنز کی۔ آگے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ جمہوریت میں تو ہم نے دیکھ لیا فیصلے کیسے ہوتے ہیں، خلافت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ خلافت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ خلافت میں فیصلے کرنے کا طریقہ کار، کچھ ہوتے ہیں قانونی فیصلے جو کہ ایکچولی شرعی احکامات ہوتے ہیں، یعنی نظام حکومت، اقتصادی نظام، عدالتی نظام، سوشل سسٹم، ایجوکیشن پالیسی، خارجہ پالیسی۔ جیسے میں اس میں سے آپ کو ایک دو کی مثال دیتی ہوں، ٹائم کی کمی کے باعث سب کی تو مثال نہیں دے پاؤں گی میں، کہ اکنامک سسٹم میں آپ کو شرعی احکامات مل جائیں گے، زمین کے متعلق، زمین کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہے، سود کے بارے میں کیا ہے، کرنسی کیا ہونی چاہیے، ذاتی ملکیت، عوامی ملکیت کے متعلق آپ کو شرعی احکامات باریکی کے ساتھ ملیں گے، یا خارجہ پالیسی میں آپ کو جہاد کے احکامات ملیں گے، بین الاقوامی معاہدات کیسے ہوں گے، سفارتی تعلقات کیسے طے کیے جائیں گے، یا نظام حکومت کے معاملے میں آپ کو ملے گا خلیفہ کا انتخاب کیسا ہوگا، خلیفہ کی بیعت کیسے ہوگی، والیوں کی تقرری اور والیوں کی برطرفی کیسے ہوگی، ان سب سے ریلیٹڈ آپ کو تفصیلی احکامات شریعت میں سے ملیں گے، اسی لیے میں ان کو شرعی احکامات کہہ رہی ہوں، اور اللہ کے احکامات کو، ان شرعی احکامات کو خلیفہ منوعاً نافذ کرے گا، کیونکہ یہ شریعت سے اخذ ہوتے ہیں۔ خلیفہ نہ تو ان معاملات میں اپنی ذاتی پسند یا ناپسند پر عمل کر سکتے ہوگا، نہ ہی خلیفہ کو ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے عوام کی اجازت درکار ہوگی، چنانچہ ان تمام معاملات میں خلیفہ اور عوامی نمائندے دونوں کو اپنی مرضی اور منشا سے قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا خلافت میں اللہ اور رسول کے احکامات کو قوانین بننے کے لیے اکثریت کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوں خلافت میں اقتدار اعلیٰ یعنی کہ اتھارٹی، یعنی کہ سوورن پاور، حقیقی طور پہ اللہ کی شریعت کو حاصل ہوتا ہے۔ ان امور میں عوام یا مجلس شورا سے ان کا ذاتی مشورہ بھی طلب نہیں کیا جاتا، کیونکہ معاملہ شرعی احکامات کا ہے جس میں مشورے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس کی شرعی دلیل صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی رائے کو یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ احکامات مباح امور سے متعلق ہوتے ہیں، تو مباح امور میں ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے حکومتی فیصلے اور شورا، یہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک یہ مباح امور ہے جس میں عوام علم رکھتے ہیں، خلیفہ ان میں عوام کی اکثریت کی رائے پہ چلنے کا پابند ہوگا،
عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے اکثریتی بنیادوں پر فیصلہ کرتے ہیں اور خلیفہ ان میں عوام کی اکثریت کی رائے پر چلنے کا پابند ہوگا۔ مثلاً اگر خلیفہ کسی علاقے کے رہائشی افراد سے یہ استفسار کر لے کہ آپ کے علاقے میں پہلے سڑکوں کو بہتر بنایا جائے یا علاقے میں یونیورسٹی قائم کی جائے، اور ایسی صورت میں خلیفہ کے لیے عوام کی اکثریت یعنی ان کے نمائندوں کی اکثریت کے فیصلے کو نافذ کرنا لازم ہوگا۔ اور پھر کچھ اور مباح امور ہوتے ہیں جو مہارت کے متقاضی ہوتے ہیں، یعنی وہ امور جن میں محض ماہرین ہی علم رکھتے ہیں۔ عوام الناس عموماً ان کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں رکھتے۔ ان میں خلیفہ عوام الناس کے بجائے ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے مشورے کے بعد خلیفہ کی نظر میں جو بھی رائے زیادہ مناسب ہو اسے اختیار کرتا ہے، یعنی آخری فیصلے کا حق مشورے کے بعد خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر بجلی کی قلت کا سامنا ہو تو خلیفہ ٹیکنیکل ماہرین سے مشورے کے بعد حتمی فیصلے کرنے کا مجاز ہوگا کہ ایٹامک توانائی سے بجلی پیدا کی جائے یا شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جائے۔ اس کی دلیل میں ہمیں غزوہ بدر کا وہ واقعہ ملتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کے رائے پہ لشکر کے پڑاؤ کی جگہ کو تبدیل کر دیا، کیونکہ حضرت حباب ایسے امور میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اور یہ جو جتنے آپ کو یہ جو میں نے 3 اینگلز بتائے ہیں، ان تمام امور میں امت اور امت کے نمائندے خلیفہ کا محاسبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، وہ قانونی فیصلے جو شرعی احکامات سے چلنے چاہیے تھے، یعنی کہ سارے سسٹمز آف کنٹری، جمہوریت میں شرعی احکامات کو رونتے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ایک مخصوص گروہ اپنی مرضی سے قانون سازی کرتا ہے۔ پھر یہ مباح امور جس میں عوام علم رکھتے ہیں، اس میں عوام کی ضرورتوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور یہ مخصوص گروہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اور یہ مباح امور جو مہارت کا متقاضی ہے، جس میں آپ کو کسی ایکسپرٹ کی رائے چاہیے، وہاں بھی ایکسپرٹ کی رائے کو تو چھوڑو سائڈ پہ، اور جی یہ مخصوص گروہ قانون سازی کرتا ہے۔ جمہوریت میں قانون سازی کا اختیار چونکہ اس مخصوص گروہ یعنی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، تو اسمبلی میں خود پہنچنا یا اپنے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچانا مفاد پرست لوگوں کی کوششوں کا محور بن جاتا ہے، تاکہ وہ قانون سازی کے انتہائی طاقتور ہتھیار کو اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے لیے طاقتور لابیز اور استعماری قوتوں کے گماشتے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری اور کارکنوں کی جانوں کا نذرانہ دے کے سیٹ حاصل کرتے ہیں، اور اقتدار تک پہنچنے کے بعد ان سیاستدانوں کا ولی مقصد عوام کی فلاح اور بہبود کے بجائے ان کمپنیز اور طاقتور لابیز کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، تاکہ 5 سال بعد ان کو دوبارہ موقع ملے پارلیمنٹ میں آنے کا۔ تو یہ ہے جمہوریت میں فیصلے کا طریقہ۔ جمہوریت میں فیصلے کے اس طریقے میں آپ کو کہیں کہیں اسلام کا چھینٹا بھی نظر آئے گا، یعنی کفر کے نظام کے تحت کچھ اسلام کی پیوند کاری، کچھ پیچ ورک آف اسلام آپ کو دکھے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ کیا وارننگ ہے یہاں پر کہ دین کی باتوں میں سے کچھ جیسے عبادات کے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو مانو گے یا داڑھی اور پردے کے احکامات کو مانو گے، اور اللہ نے سیاست، معیشت، عدالت، خارجہ پالیسی کے جو اصول اور احکامات دیے ہیں شریعت کی شکل میں، ان کو نہ مانو گے، ان کو نہیں لوگے، اور ان کو چھوڑ کے کافروں کا دیا نظام، جمہوریت کا نظام پکڑ لوگے، تو پھر اس کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ دنیا میں ذلیل و خوار ہونا جو کہ ہم ہو رہے ہیں، اور آخرت میں سخت عذاب کی مار الگ۔ جتنا بڑا یہ جرم ہے
بلکہ کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ ایک حصہ شریعت کا لیا جائے اور دوسرا چھوڑ دیا جائے، اس کو اگنور کر دیا جائے۔ اللہ نے نظام حکومت دیا ہے اور ہم جمہوریت کے پیچھے بھاگتے رہیں اور اس میں حل ڈھونڈیں، تو پھر یہ ذلت و خواری جو آج مسلمانوں کو مل رہی ہے، یہ تو ملنی ہے۔ سیکولرزم سے جڑیں گے تو یہ ذلت اور خواری ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ تو خلافت کے قیام میں ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کے کفر پر مبنی جمہوری نظام کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، یعنی جمہوریت کے دھوکے کو پہلے خود جانیں اور پھر اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور آج تو سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرنا کوئی بہت راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اور خلافت راشدہ کے قیام کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ ہمارا جو پچھلا مفاہیم اسلامیہ کے تحت جو ہمارا پچھلا لیکچر ہوا تھا، ام الفرائض کو آپ نے شرعی دلائل سے جانا تھا، اس میں تو اس کو آپ خود بھی جانیں اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ یعنی اللہ اس ام الفرائض کو، خلافت کے فرض کو جسے مسلمان بھول گئے، اس کا حق ہونا واضح کر دے، اور جمہوریت کے باطل کو جسے اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اس باطل کا پردہ اللہ چاک کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ضرور ہمارے آگے حق کو کھول دیں اور باطل کو کھول دیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور اللہ کا وعدہ تو حق ہے۔ سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے ہی۔ قال ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور قائم ہوگی، چاہے مشرکین کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ سوال اور جواب کے لیے ایسا ہے کہ آپ نیچے کامنٹ میں اپنا سوال ڈال سکتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ کے گروپ میں آپ میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ واٹس ایپ کے ایڈمن کو بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو کیٹر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔